اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 103 نمبر کی قسط پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح منافقین کے سردار اعلیٰ نے جنگ احد کے انتہائی نازک اور فیصلہ کن موقع پر دھوکہ دیا تھا اور 300 منافقین کو لے کر مدینہ لوٹ گیا تھا، اور کس طرح اسلامی فوج کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا مذموم کام کیا تھا۔ اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس پس منظر میں غدارانہ ساز باز کے لحاظ سے دوسری نمایاں شخصیت ابو عامر کی تھی۔ ہم مسجد زرار کے سلسلے میں اس کا تعارف آپ کو کرا چکے ہیں۔ اس فتنہ گر نے معرکہ بدر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح سے جل بھن کر مکے کا سفر کیا اور ابو سفیان سے مل کر قریشی سرداروں کو انتقام کے لیے بھڑکایا۔ جنگ احد کی آگ کو دہکانے میں اس کا بھی حصہ تھا، جو خود بھی قریشی لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں اس زعم کے ساتھ اترا کہ میرے کہنے پر قبیلہ اوس کے لوگ اسلام کا ساتھ چھوڑ کر قریش کی طرف آ جائیں گے۔ اس نے میدان جنگ میں اوس والوں کو پکارا، مگر اس کو وہ جواب ملا کہ دماغ درست ہو گیا، اور تو اور خود اس کے فرزند حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت اخلاص اور جانثاری سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر سر بکف کھڑے تھے۔ پھر احد کے بعد یہ ہرقل روم کے پاس پہنچا تاکہ وہاں سے فوجیں چڑھا لائے۔ ادھر منافقین کو درپردہ بھروسہ دلایا گیا تھا کہ تم تیار رہنا، میں کمک لے کے آ رہا ہوں۔ اس شخص کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے مقام حنین کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے گڑھے کھدوائے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گرے اور متعدد چوٹیں بھی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ناظرین گرامی، غدارانہ سرگرمیوں کا تیسرا بڑا امام کعب ابن اشرف تھا، اور اس کا تذکرہ بھی اوپر ہم کر چکے ہیں۔ اس شخص نے ایک طرف مدینے میں وظیفے جاری کر کے کرائے کے پٹھو پیدا کر رکھے تھے، اور دوسری طرف یہ مکہ والوں کو مدینے پر چڑھائی کے لیے بھڑکاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے اثر و رسوخ، اپنے فن شعر اور اپنی دولت کو خوب استعمال کیا۔ اس کی تحریک سے ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے غلاف کعبہ کو تھام کر بدر کا انتقام لینے کا حلف لیا۔ اسی سازشی ماحول نے اسلامی جماعت کو خاص حفاظتی انتظامات اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے اور اپنے رفقا کو باری باری پہرے پر مامور کرتے تھے۔ اسی دور کا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس عام میں فرمایا، آج کوئی اچھا آدمی پہرا دے۔ یہ اشارہ سن کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار لگائے، اور ہتھیار لگائے سویا کرتے تھے۔ اور غالباً یہی وہ دور ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تعلق رکھتا ہے کہ خدا کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا دنیا و ما فیہا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ریاض الصالحین میں کتاب الجہاد کا جو تبصرہ ہے، وہاں پر یہ واقعہ ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ ارشاد بھی ہے کہ خدا کی راہ میں ایک دن رات کا پہرا دینا مہینے بھر کے نفلی روزوں اور شبانہ قیام نماز سے افضل ہے۔ ناظرین، اس خدمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر قیامت تک بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔
ناظرین، علاوہ ازیں سازشوں کے زیر اثر اچانک حملے کے اندیشے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کی آخری حدوں تک، جن میں تدریجاً توسیع ہوتی گئی، طلایہ گردی یا سیکورٹی گشت کا انتظام فرما دیا تھا، تاکہ دشمن کو معلوم رہے کہ اسلامی ریاست سوئی ہوئی نہیں ہے بلکہ چاق و چوبند ہے۔ مدینے کے جاسوسوں کے لیے اسلامی تحریک کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا بہترین موقع معرکہ جہاد کے دور میں پیدا ہوتا تھا۔ یوں تو مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس کا جو زمانہ گزارا ہے، اس کا بیشتر حصہ ایسا ہے کہ نازک اور ہنگامی صورت حالات یعنی اسٹیٹ آف ایمرجنسی چھائی رہی، لیکن حق و باطل کی باہم آویزش جب بھی تھوڑے تھوڑے وقفوں پر بار بار ایسا ہوتا رہا، معروف معنوں میں جنگ کی صورت اختیار کرتی، یہود اور منافقین غدارانہ حرکتوں میں لگ جاتے، اسلامی ریاست کے پاسبانوں کے لیے کیسی سنگین صورتحال ہوتی ہوگی، جبکہ ایک طرف شدید معاشی مشکلات اور دوسری طرف معرکہ پیکار ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوں، اور تیسری طرف اپنے اندر کے مارہائے آستین یعنی آستین کے سانپ اپنے ڈنک لگا رہے ہیں۔ احد کا واقعہ ہم اوپر بیان کر ہی آئے ہیں کہ اسلامی فوج میدان جنگ کی طرف مارچ کر رہی ہے، اور راستے میں سازشوں کا لیڈر عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر اپنے ساتھ واپس لے جاتا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی جگہ کوئی دنیوی طاقت اس صورتحال سے دوچار ہوتی کہ 3000 دشمنوں کے مقابلے پر جانے والی کل 1000 کے لگ بھگ تو سپاہ ہو، اور اس میں سے بھی 300 آدمی یکایک الگ ہو جائیں، اور بقیہ 700 میں بھی کچھ افراد شرنگیزی کے لیے گھلے ملے رہ جائیں، تو شاید وہیں دل ٹوٹ جائے اور ہمت جواب دے جاتی۔ چنانچہ بنو سلمہ، بنو حارثہ کے لوگ دل شکستہ ہو کر واپسی کی سوچنے بھی لگے تھے، لیکن صحابہ کرام کے ہمت بندانے سے رک گئے۔ مگر اللہ پر ایمان، روح صداقت کی برتری کا یقین، اخلاقی قوت کی کامیابی کا تصور اور غیبی امداد پر بھروسہ علمبرداران اسلام کا اصل سرمایہ تھا۔ ان کی قوتوں میں ذرا بھی اضمحلال پیدا نہ ہوا، اور وہ اسی عزم کے ساتھ میدان احد کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پھر میدان احد میں جب سخت وقت آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑی، تو منافقین نے اس تجویز کے لیے حامی پیدا کرنے چاہے کہ عبداللہ ابن ابی کی منت و سماجت کر کے اسے آمادہ کیا جائے کہ وہ ابو سفیان سے امان حاصل کروا دے۔ پھر اس موقع پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریوں پر گرفت کرنے کے لیے ایک طرح کی جو ہزیمت دی تھی، اس پر ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوتے تو کیوں ہزیمت کھاتے، کیوں شکست ہوتی؟ یہ تو دنیوی حکمرانوں کا سا معاملہ ہوا کہ کبھی جیت ہو گئی کبھی ہار۔ اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر شبہات پیدا ہو بھی گئے۔ بعض لوگ اس طرح سوچنے لگے کہ ہم جب خدا کی راہ میں لڑنے گئے تھے اور خدا کے پیغمبر کی قیادت میں تھے تو پھر آخر ہمیں زک کیوں پہنچی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن نے کہا کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، یعنی تمہاری بعض کمزوریاں رنگ لائی ہیں، اور پھر کوئی جنگ ایسی نہیں جس کے پہلے، جس کے بیچ میں اور جس کے خاتمے پر ان چھپے رستموں نے غداری کے جوہر نہ دکھائے ہوں۔ جہاں عملاً کوئی کارنامہ انجام نہ دیا جا سکا، وہاں زبان کے نشتر چلا چلا کر تحریک اسلام کی رگیں کاٹنے اور مدینے کی ریاست کا جگر چھیدنے کی کوشش ضرور کی گئی۔ لوگوں کی ہمتیں پست کرنا، ان کے ڈراوے دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریب کرنے کی پٹی پڑھانا، انفاق سے روکنا، اسلامی فوج کی مذاق اڑانا، فوج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر حرف گیری کرنا، غرض ہے کہ کسی پہلو سے کوئی کسر نہ رہنے دی۔ البتہ جاسوسوں کے اس گروہ نے سب سے بڑھ کر اپنے جوہر جنگ احزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر دکھائے۔ میدان بدر کے اولین معرکے میں قریش کی قوت کو کاری ضرب لگ چکی تھی۔ اس کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے بڑی تیاریوں سے فوج کشی کی اور احد میں مقابلہ ہوا، لیکن وہ پوری طرح
بازی سر کیے بغیر ہی پلٹنے پر مجبور ہو گئے۔ 5 ہجری میں وہ اپنی اور اپنے سارے حامیوں اور مدینے کی سازشوں کی قوتیں مجتمع کر کے اور مختلف قبائل کو اکسا کر کے لائے۔ وہ ہر طرف سے لشکروں یعنی احزاب نے آ کر مسلمانوں کو گھیر لیا۔ یہ بڑا ہی فیصلہ کن معرکہ تھا، اور اس کے بعد قریش اور دوسرے دشمنان اسلام کا زور ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے مدافعانہ پالیسی کو ترک کر کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے پیش قدمی کی پالیسی اختیار کی۔ جنگ احزاب کے خاتمے کے دن ہی در حقیقت فتح مکہ کا دروازہ کھل گیا تھا۔ اس فیصلہ کن معرکے کے پس منظر میں جن عناصر نے سازشی سرگرمی دکھائی، ان میں سر فہرست بنو نذیر کے یہودیوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے جو لوگ خیبر میں جا کر جمے، انہوں نے حالات کے اتار چڑھاؤ پر برابر نگاہ رکھی۔ جب انہیں جنگ احد کا حال معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو بڑی سخت صورتحال پیش آئی اور قریش اگرچہ کامل فتح کا صحرا نہیں باندھ سکے لیکن خاصا زور دکھا کے آئے ہیں، تو انہوں نے متحرک ہو کر تاریخ کے مد و جزر کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو نذیر میں سے سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، حی بن اخطب، کنانہ بن ربی جیسے نامی گرامی سردار نکلے، اور انہوں نے بنو وائل میں سے حوزہ بن قیس، ابو عمارہ اور بعض دوسروں کا ساتھ لیا۔ مکہ جا کر انہوں نے قریش کو مدینے پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دلائی اور اپنی حمایت کی پیشکش کر دی۔ پھر یہ لوگ بنو غطفان کے یہاں پہنچے اور ان کو بھی تیار کیا۔ پھر دوسرے متفرق قبائل میں گھومے۔ قریش نے بھی قبائل میں اپنے پورے اثر کو استعمال کیا، چنانچہ 10,000 سپاہیوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ آغاز جنگ سے قبل حی بن اخطب نے کعب بن اسعد سے ساز باز کر کے بنو قریظہ کا معاہدہ توڑوا دیا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس خبر کو سن کر مسلمانوں کو سخت پریشانی لاحق ہوئی اور بنو قریظہ کی طرف سے حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر 300 سپاہیوں کا دستہ مامور کیا۔ ادھر منافقین، دھڑلے یا بزدل قسم کے لوگوں نے بے اعتمادی، بزدلی کی باتیں پھیلانا شروع کر دی اور بعض گھروں کی حفاظت کے بہانے مورچے سے جانے لگے، یہاں تک کہ طعن کیا جانے لگا کہ ایک طرف تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیصر و کسریٰ کی سلطنت کی کنجیاں پانے کی بشارت دیتے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص آج رفع حاجت کے لیے بھی اطمینان سے نہیں جا سکتا۔ ناظرین گرامی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کس طرح سے دھوکہ دیا گیا یہودیوں کی جانب سے، منافقوں کی جانب سے، اور بالخصوص جنگوں میں جو کچھ ہوا، وہ ساری چیزیں ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ یہاں پر وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ